أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويوم 22 يبعث الله عز وجل إليكم ملك الموت كما يبعث إلى الأنبياء. سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق اکبر ہم اور آپ سب کی عبادات کو، صیام کو، قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حسب دستور ماہ مبارک رمضان کے 23ویں دن کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے آپ ناظرین کے محضر میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَيَوْمَ 22 ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن یبعث اللہ عز وجل الیکم ملک الموت کما یبعث الی الانبیاء۔ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کو حاصل کرتا ہے، ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کو درک کر لیتا ہے، ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کو پا لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: یبعث اللہ عز وجل الیکم، اللہ رب العزت ان خوش نصیب انسانوں کی طرف بھیجتے ہیں ملک الموت کو، کما یبعث الی الانبیاء۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک الموت کا نام سننے سے کافی افراد پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ جو ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کو حاصل کریں، چونکہ اس حدیث کے مطابق اللہ رب العزت ان کے ہاں ملک الموت کو بھیجتا ہے، اسی طرح کما یبعث الی الانبیاء، جس طرح انبیاء کی طرف بھیجتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: وَيَدْفَعُ عَنْكُمْ هَمَّ الدُّنْيَا۔ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کو حاصل کر لیتا ہے، وَيَدْفَعُ عَنْكُمْ، تو اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں اس انسان سے دنیا کے ہم کو، دنیا کے غم کو، وعذاب الآخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسے خوش نصیب انسان کے لیے اللہ رب العزت عذاب آخرت کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو اس دن کو پانے کی صورت میں اس کی موت انبیاء کی موت کی طرح ہو، جس سے دنیا کا ہم و غم ختم ہو جائے، جس کے لیے آخرت کا عذاب ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اور آپ سب کو ایسے خوش نصیب افرادوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔